they are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played, جو بھی کرتے تھے ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے وہ فیل ہو گئی ہے. اینڈ جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجیے, اگر اس پوسٹر پہ کسی بی جے پی کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے, کوئی کیس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے, یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے. سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے, یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں, انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے. سناتن دھرم کہتے ہیں واسو دیوا کٹمبکم, یہ کس کو مانتے ہیں, یہ کس کو مانتے ہیں, فیملی. ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی مانتے ہو, پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں, وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے مل جاتے ہیں, پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا سناتن دھرم بولتے ہیں سچ بولو, یہ سچ بولتے ہیں کیا؟ وہ اہنسا کا پارٹ پڑھاتا ہے, یہ اہنسا میں یقین رکھتے ہیں کیا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو, غریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں, ان کو جا کے بولتے ہیں جے شری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو, اور جے شری نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ لوگ, کچھ شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڈسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, آپ اسی کو راون بتاتے ہو. ارے آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی, یہاں تو ایک گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہے, آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں. پورے جموں کشمیر لداخ کی کمر توڑ دی ہے. بالخصوص اگر ہم جموں کی بات کریں, یہاں پر ٹول ٹیکس, اسمارٹ میٹر اور اب پراپرٹی ٹیکس, یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے دربار میں بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں, پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ وہ بیٹھ گئی ہیں, بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے, سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہے اس حساب سے کم کشمیر NIA کی وجہ سے, ED کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس, مے بی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, UAP کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے, پر جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں انہوں نے. جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے, اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس, اسمارٹ میٹر, ٹول ٹیکس, اور باقی یہ جو انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا شروع کر دی ہے آپ کی جو پارکنگ سے, تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ, زہر کھائیں گے, کیا کریں گے؟ راون ایسی باتیں کرتے ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس وقت چیف سیکرٹری صاحب, وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ. اور اگر ایسی ہے تو وہ بتائیں نا کس نے کیا ہے, کیونکہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ تو اس میں آفیسر انوالو ہوتے ہیں. یہ تو سارا ED, CBI, NIA سب ان کے پاس ہے. اس کی انکوائری کر کے جو اس پہ ریسپانسبل ہوں گے ان کے خلاف ایکشن ہو. پر پہلے چیف سیکرٹری صاحب یہ جواب دیں کہ جو ابھی تک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں, چاہے وہ SI ہو, چاہے JE ہو, چاہے وہ جل شکتی میں ہو, چاہے وہ فائنانس میں ہو, جس میں کئی جگہوں پہ ایپٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو انہوں نے انگیج کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا گرک کر دیا, سب عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں ابھی تک. وہ اسکیم کس کے ٹائم میں ہوا ہے؟ جل شکتی میں جو خود آفیسر ہے اشوک پرمار, جس نے یہ الزام لگایا کہ 13,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے اس سرکار نے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. جو آپ کا آیوشمان بھو ہے, اسکیم ہے جس میں 800 کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. ہائیڈل پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لین دین 100 کروڑ کا ہوا ہے, وہ تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چل رہی ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گپلے ہوتے ہیں, اور عدالت میں جا کے سارا سلسلہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں,
या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं मिली। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। He is a loose tongue. He should not make such loose talk. कमिश्नर सेक्रेटरी है जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं या एनीथिंग एल्स? जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है, बताइए कितने सारे लोग हैं ऐसे? क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? कर दिया है उनके जो माइग्रेंट्स, काफी कोई 2000 के करीब, जो उनका राशन, उनका जो फाइनेंशियल हेल्प बंद कर दिया है। एक तरफ से सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते अर्बन बॉडीज के, पंचायत के, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से जो लोग कश्मीर से माइग्रेंट होके जम्मू में रहते हैं या कश्मीर के अंदर होटलों में रहते हैं, वो अपना रोजगार नहीं कमा सकते, बाहर नहीं आ सकते, उनका इस तरह से माइग्रेंट फंड बंद करना, फाइनेंस बंद करना, राशन बंद करना पिछले 2 महीने से, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। और खुदा ना खास्ता अगर इसमें से किसी को कल को मारा गया तो वो खून जो है इस सरकार के सर पे होगा। थैंक यू सो मच।